اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے کرم سے کل تک جو ہمارا سبق تھا وہ یہاں تک آیا تھا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جو چیز ہم ختم کر دیں، منسوخ کر دیں، پھر اس کے بدلے میں کوئی اعلیٰ چیز تمہیں دیتے ہیں، جان لو کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ پھر فرمایا علم تعلم ان اللہ، کیا تم نہیں جانتے بے شک اللہ ہی ہے، لہو ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت بھی میرے اللہ کی اور زمین کی بادشاہت بھی اللہ کی، وما لکم من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، من ولی جن تمہارا کوئی حامی، ولا نصیر اور تمہارا کوئی مددگار۔ اللہ کے جی میں آپ نے اللہ تمہیں کوئی واہ نہیں، اللہ تو بنے کوئی واہ نہیں، یعنی کہ من ولی جن ولا نصیر، اللہ ہی ہے جو ہمارا حامی بھی ہے اور جو ہمارا مددگار بھی ہے۔ آج کا سبق توجہ فرمائیں، پہلا جو ہے یہ ہے سوالیہ نشان، مینا بھی سوالیہ نشان، مینا بھی سوالیہ نشان، اور حل کا معنی بھی سوالیہ نشان، اور حمزے کا معنی بھی سوالیہ نشان، اسے کہتے ہیں استفہام۔ کیا، تریدونا تم چاہتے ہو، اللہ فرما رہا ہے تریدونا کیا تم، بولو کیا تم چاہتے ہو، مینا کہ، تسألو کہ تم سوال کرو، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ، سئیلا سوال کیا گیا، ماضی مجہول ہے، سئیلا جیسا کہ سوال کیا گیا، موسیٰ حضرت موسیٰ سے، من قبل جو حضرت موسیٰ اس عزت والے رسول سے پہلے آئے تھے۔ ترجمے کا حسن دیکھیں کہ فرمایا کہ موسیٰ سے سوال تم نے نہیں کیا تھا، من قبل جو اس سے پہلے آئے تھے، کس سے پہلے آئے تھے، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آئے تھے۔ پھر آگے فرمایا ومن، اور جو یتبدل اختیار کر لے، الکفر کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے میں، جو شخص اختیار کر لے کفر کو ایمان کے بدلے میں، کفر کو ایمان کے بدلے میں، تو اللہ کیا فرما، فقد بستحقیق ضل، وہ بہک گیا یا بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، سیدھے راستے سے۔ اب سیدھا سا ترجمہ یہ ہے جو بندہ بے ہدایتہ ہو جائے۔ اب بے ہدایتے کافر بھی ہیں اور بے ہدایتے کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہیں، جس کے اوپر کوئی ہدایت بندوں کی اثر ہی نہ کرے اسے کیا کہتے ہیں، بے ہدایتہ۔ اب اللہ ہی ہے کہ اس کے دل کے قفل یعنی تالے توڑے اور اس کے دل کے اندر ہدایت ایمان کو بھرے، ہدایت ایمان کو بھرے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وہ بندے جو ہیں کتنے بدبخت ہیں، یا تبدل جو اختیار کر رہے ہیں، الکفر کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے میں، کہ ایمان دے رہے ہیں اور کفر کے بدلے کے، اپنا ایمان کے بدلے کے اندر کفر کو خرید رہے ہیں، کفر کو لے رہے ہیں، ایمان چھوڑ دیا اور کفر کو اپنا لیا۔ اب ذرا اس کا شان نزول آپ سماعت فرمائیں۔ یہ کیوں آیت اتری؟ اس لیے اتری کہ ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ فرمائیے گا، حضور علی نبینا و علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہودیوں کی ایک بہت بھاری جماعت آئی اور انہوں نے آ کے کہا جی عبداللہ ابن امیہ مخزومی یہ ہمارا سردار ہے، تو یہ آپ سے کچھ ہمارے مشترکہ سوال کرے گا، آپ ان کے جواب دیں۔ حضور فرمائے کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے اوپر تب ایمان لائیں گے، پہلا سوال ہے، آپ کے اوپر تب ایمان لائیں گے ہماری آنکھوں کے سامنے
آپ زمین کے اندر سے پانی کا چشمہ جاری کریں. پہلا مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے یا تب ایمان لائیں گے جب ہماری آنکھوں کے سامنے کھجور اور انار یہ بوٹا جم کے بڑا ہو اور پھر اس کو پھل لگ جائیں اور پھل ہم اتاریں, اس کو توڑیں اور کھائیں, اگر میٹھے ہوئے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں. دوسرا یہ. نمبر 3, یا تب ایمان لائیں گے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ, یہ اختیار کر رہے ہیں ایمان کے بدلے میں کفر کو. چاہیے تھا ایمان لے لیتے, اب یہ کیا لے رہے ہیں؟ کفر. تو تیسرا آپشن یہ ہے, یا تب آپ کو مانیں گے کہ آپ کا مکے کے اندر تمام گھروں سے بڑا گھر سونے کا ہو, آپ سونے کے گھر میں رہیں, تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. چوتھا آپشن یہ ہے, اگر یہ بھی نہیں, چوتھا آپشن یہ ہے کہ زمین سے ہماری آنکھوں کے سامنے آپ آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں. یہ چوتھا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب انہوں نے اتنے سوال کیے نا تو خاموش ہو گئے. اب انہوں نے کہا جواب دیں ان کا, کیا آپ سونے کا گھر بنا سکتے ہیں؟ کیا زمین سے چشمے نکال سکتے ہیں؟ کیا کھجور اور انار کے باغات اگا سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا بتائیں کہ آپ آسمان پہ چڑھ سکتے ہیں؟ یہ 4 سوال تھے. تو حضور اللہ کی طاقت سے 1 سیکنڈ سے پہلے یہ سب کر سکتے تھے, لیکن حضور بولنے لگے 1200 پروں کا مالک, سدرہ کا مکین, تمام فرشتوں کا سردار, تمام نبیوں کا صحابی, نام ہے, عہدہ ہے سید الملائکہ, مقام ہے افضل الملائکہ, اور ان کے 1200 نورانی پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز میرے اور آپ کے نبی کے قدموں میں آنے لگی. جبریل حاضر خدمت ہوئے, حضور آپ نہیں بولنا. ہاں اللہ فرماتے یہ آپ کریں گے, لیکن پہلے مجھے جواب دے لینے دیں, ان کو میں بتاؤں کہ یہ جو سوال کر رہے ہیں. پھر اللہ نے ان سوالوں کے مقابلے کے اندر یہ جواب دیا کہ ام تریدون, کیا تم چاہتے ہو, وہ جو آ کے بیٹھے تھے, ام کیا تم چاہتے ہو, ان تسالو کہ تم سوال کرو, رسولکم میرے رسول سے, یہ سوال کر رہے ہو, کما سئلا, یہ تو پرانی باتیں ہیں, یہ سوال کیے گئے تھے موسیٰ, جناب موسیٰ سے بھی, من قبل, جو ان سے پہلے آئے تھے. اب دیکھنا کس طرح یہ اوپر لفظ با لفظ جو اس کا شان نزول ہے وہ فٹ ہوا. من قبل ان سے پہلے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آئے, ان سے انہوں نے سوال نہیں کیے. وَمَن يَتَبَدَّلْ, اور جو اختیار کر لے, الکفر, کفر کو, بالایمان, ایمان کے بدلے میں, فقد ضل, سو وہ بھٹک گیا, گمراہ ہو گیا, سواء السبیل, سیدھے راستے سے. کتنے انہوں نے سوال کیے تھے؟ بولیے کتنے کیے تھے؟ 4. پہلا یہ تھا کہ پانی کا چشمہ جاری کرو. کوئی مولوی کسی مسلک کا ہو گن کر بتا ہی نہیں سکتا کہ میرے نبی نے زمین سے, ہمارے نبی نے اپنی انگلیوں سے, ہمارے نبی نے ایڑی مار کر زمین سے کتنی دفعہ پانی کے چشمے جاری کیے. آپ کو سمجھ نہیں آئی, چلو میں آسان کر کے سمجھا دوں. پہلا آپشن تھا پانی کا چشمہ جاری کرو. کیا تبوک کے واپسی پر جب اتنی کثیر تعداد صحابہ کی تھی, پانی کی شکایت ہوئی, تو سرکار دو عالم شہنشاہ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطرہ قطرہ مشکیزوں سے نچڑوایا, پیالے کے اندر ڈالا, بڑی مشکل سے پیالے کی جو نیچے والا تھلا تھا وہ تر ہوا. سرکار نے اپنی انگلیاں اس کے اندر ایسے کر کے رکھا, سبحان اللہ, ایسے کر کے 1,00,000 یا 1,25,000 صحابہ کا آخری وہ تھا نا غزوہ تبوک, اس طرح کر کے سرکار نے انگلیاں رکھی. بھائی جان لاکھوں نے پانی پیا,
مشکیزیں بھرے، غسل کیا، وضو کیا، اونٹوں کو پانی پلایا، گھوڑوں کو پانی پلایا. تو جب انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح جنت کی پانی کی نہروں کا کنیکشن اللہ نے محمد کی انگلیوں سے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے یہ سارا ماجرا دیکھا تھا. چلو سرکار ابو طالب اور میرے اور آپ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سفر پہ تھے. سرکار ابو طالب نے رستے کے اندر عرض کی یا حضرت پیاس نے بڑا تنگ کیا ہے، پانی چاہیے. حضور نے فرمایا کہ مشکیزوں میں پانی؟ عرض کرنے لگے جی ختم ہو گیا. تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ ارد گرد کو دیکھو کہ شاید کو پانی مل جائے، یہ نہیں کہا کہ دوسرے مشکیزے والوں سے مانگ لو. جس ابو طالب نے 42 سال، جملہ سنیے گا، 42 سال میرے اور آپ کے نبی کی پرورش کی، وہ نبی نہیں چاہتے تھے کہ مجھے کھلانے والا ابو طالب کسی سے مانگے، کسی سے مانگے. فوراً میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ زمین پہ ایڑی ماری اور پانی کا چشمہ نکلا اپنا ریتلی زمین سے اور فرمایا بھئی چاچا جی پیو پانی، استعمال کرو پانی، صحابہ تم بھی پانی پیو. صحابہ نے عرض کی جی آگے جب ہمیں پیاس ستاتی تھی تو آپ کہتے تھے مشکیزوں میں سے پانی دیکھو، کوئی یہاں پہ گھر دیکھو یا کوئی کنواں دیکھو. ابو طالب کے لیے آپ نے انتظار ہی نہیں کیا، چشمہ جاری کر دیا. فرمایا ابو طالب کے میرے اوپر بڑے احسانات. میں 6 سال کا، ابھی 6 مہینے میری ولادت کے تھے، میرے ابا جی دنیا سے چلے گئے. 4 سال کا ہوا میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی. 7 سال کا ہوا میرے دادا جی بھی دنیا سے چلے گئے. فرمایا 7 سال سے لے کر 49 سال تک اگر کسی نے تلوار بے نیام کی طرح بے سائے محمد کے اوپر سایہ کر کے پہرا دیا ہے تو یہ ابو طالب ہے. فرمانے لگے مجھ سے اس کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی. تو سرکار نے وہ جاری کر کے دکھایا، انگلیوں سے پانی نکال کر دکھایا، زمین سے پانی نکال کر دکھایا. لیکن وہی بات تھا جن کے آنکھوں کے اوپر حسد اور بغض اور تعصب کے پردے ہوں، چاند ٹوٹ بھی جائے تو پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، سورج مڑ بھی جائیں تو پھر بھی کہتے ہیں جادو ہے، پانی نکل بھی جائیں تو پھر بھی نہیں مانتے. تو انہوں نے سوال کیا تھا، وقتاً فوقتاً ہمارے نبی نے یہ کر کے دکھایا. کوڑے کنویں ہوتے، کوڑے خو، سرکار صرف ایک دفعہ اپنا لعاب دہن ڈالتے، ایک دفعہ وہ کوڑا خو 1 سیکنڈ سے پہلے شہد سے زیادہ میٹھا ہو. یہ نبی کے لعاب کے اندر طاقت، یہ ہمارے نبی نے کر کے دکھایا. اور نمبر 2 انہوں نے کہا جی کھجور یا انار کے درخت جو ہیں وہ اگا کر دکھاؤ. کیا آپ کو نہیں پتا یہودیوں نے حضور سے پوچھا، بڑی مہربانی جاگیا جائے، حضور سے کہا تھا یہ کھجور کی گٹک ہے، راتوں رات اگ جائے، پھل لگ جائیں، ہم اوپر چڑھیں اور اوپر چڑھ کے پھر کھائیں، پھر آپ کا کلمہ پڑھیں. فرمایا بلال ہمیں منظور ہے، ڈن کرو، ہمیں منظور ہے، ڈن کرو. انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا اور کوئی کرے تو نہیں ہوگا، ہم کریں گے تو ایسا ہی ہوگا. وما ينطق عن الهوى، ہم کوئی اپنی مرضی سے باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو الہی کی آرڈر آتا ہے، وہی آتی ہے، ہم بیان کر دیتے ہیں. وہ کھجوروں کی گٹکیں لے کے آئے، عشاء کی نماز ہوئی، اب صبح فجر کا ٹائم تھا. سرکار نے صحابہ کو ساتھ لیا، ابو ذر آ جاؤ، بلال آ جاؤ، آؤ چلیں. صحابہ کو ساتھ لیا، چلے گئے. سرکار نے ان کی زمین کے اندر، کافر تھے وہ، کھجوروں کی گٹکیں نکالی، نکال کر اپنے دستے مبارک سے، اگر تو انو ہوش ہے تو میں جملہ کہہ دوں، اللہ والے ہاتھوں سے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ والے ہاتھ ہیں. تو فرمایا حضور نے اللہ والے ہاتھوں سے وہ گٹکیں لگائیں.
گٹکیں لگائیں، انہوں نے کہا جی پانی دیں یا نہ دیں؟ فرمایا نہ دو پانی، اب اللہ ایسا ہی اگا کے دکھا۔ اگر پانی دے دیا پھر کہو گے پانی دیا گیا تھا، ہم نے پانی میں یہ ڈالا تھا، وہ 100 بہانے کرو گے، پانی بھی نہ دو، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ جب وہ ڈن ہوا، کھجوروں کی گٹکیں لگ گئیں، سارا معاملہ ہوا، سرکار اپنے گھر میں آ گئے اور وہ اپنے گھروں میں چلے گئے، لیکن ان کو نیند نہیں آ رہی تھی کب صبح ہو اور کب ہم یہ تو ہوگا نہیں۔ اور آپ ہی کہتے ہیں سب سے زیادہ دیر سے اگر کوئی بوٹا ہوتا ہے تو کھجور کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی دیر سے بوٹا ہوتا ہے تو کھجور کا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ صرف انہوں نے حضرت عبداللہ کا بیٹا ہی دیکھا تھا، صرف انہوں نے حضرت عبداللہ کا بیٹا ہی دیکھا تھا، لیکن 1.25 لاکھ صحابہ نے بیٹا بعد میں دیکھا تھا، اللہ کا محبوب پہلے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لو جی، انہوں نے کہا یہ ڈن ہوئی، اب صبح کیا بنے گا؟ ابو جہل اور ابو لہب جو چوٹی کے سردار تھے، ابو لہب جو سکا چاچا تھا، کہنے لگا آپس کی بات ہے یہ اگ جانی ہے، آپس کی بات ہے یہ اگ جانی ہے۔ اس نے کہا کیسے اگے گی؟ اس نے کہا دن تو چڑھ لینے دو، وہ تو پھوٹ لینے دو، اگ جائیں گی۔ اس نے کہا تو کیسے وقصوق سے کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں ہوں اس کا خون، میں ہوں اس کا خون۔ ہماری ایک حویلی تھی، میرا باپ ہے عبد المطلب، اس کا دادا ہے عبد المطلب، عبداللہ جو اس کا باپ تھا، باپ کی طرف سے میرا سکا بھائی تھا، ماں اور تھی اور باپ کی طرف سے یہ میرا سکا بھائی تھا عبداللہ، یہ میرا بھتیجا ہے۔ میں نے اس کے حالات کو دیکھا، جب یہ پیدا ہوا تھا نا، آسمان سے ستارے اتر کے ہماری حویلی پہ آ گئے تھے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو ہمارے گھر میں عجیب نور کے رنگ بکھر گئے تھے، اور جب یہ اپنے گہوارے جھولے میں ڈالا گیا تھا، میں نے رات کو اٹھ کے دیکھا اس کی انگلی کھڑی تھی، جدھر انگلی جاتی چاند ادھر جھک جاتا، جدھر انگلی جاتی چاند ادھر جھک جاتا۔ اس نے کہا پھر مانتا کیوں نہیں؟ مان کے یہ اللہ کا رسول ہے۔ اس نے بھی کہا مانا تو ہے لیکن سارا رولا چودھر کر دیا۔ یہ مانتا تھا، اندر سے یہ مطمئن تھا، لیکن حضور کو پہچاننے کا نام ایمان نہیں ہے، کملی والے کو ماننے کا نام ایمان۔ خیر صبح ہوئی، سرکار نے صحابہ کو ساتھ لیا، ان کو بھی ساتھ لیا، کہنے لگے جی آؤ چلیں۔ وہ آگے مجمع لگ گیا کہ دیکھیں گے راتوں رات کیا ہوتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کے جب پہنچے تو دور ہی سے بڑے خوبصورت، بڑے سر سبز و شاداب اور پھلوں سے لدے ہوئے کھجوروں کے بوٹے محمد کو جھک جھک کر سلامیاں دیتے نظر آئے، جھک جھک کر سلامیاں دیتے نظر آئے۔ ہر گوشہ حضور پہ درود پڑتا ہوا نظر آیا۔ کیوں؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب کہہ دیجئے میں اللہ کی تمام مخلوقات کے لیے رسول بن کے آیا۔ تو اگر یہ کھجور اور کھجور کا بوٹا اللہ کی مخلوق ہے تو کملی والا اس کا بھی نبی بن کے آیا۔ باغ کے اندر تو درود کی پکار شروع ہو گئی، باغ کے اندر تو سلام کی دھومیں مچ گئیں، اور درخت جھک جھک کر حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا وہ جو اللہ کے گھر کے اوپر پرنالا لگا نا، پرنالا مزاب رحمت جس کو کہتے ہیں، پرنالے کو، اس کا رخ جو ہے نا اس طرح سیدھا مدینہ شریف کی طرف ہے، اس کا رخ سیدھا، انشاءاللہ دیکھ لیں گے، ابھی تو کتابوں میں پڑھا ہے، مدینہ شریف کی طرف اس کا رخ ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ جب گئے نا، پرنالے کو دیکھا مزاب رحمت کو، تو اس کو دیکھ کر فرمایا یہ کیا کہہ رہا؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ ہی لیا،
आओ काबे का काबा देखो, सुभान अल्लाह। ये खुदा का घर के बसाने वाला महबूब देखो, आओ उसके घर में आओ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह इशारा है। तो फिर पंजाबी का शायर बोला कि वाह वाह मक्के मदीने दी शान, वाह 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 मक्के मदीने दी शान, वाह वाह है जलाल इधर ते जमाल उधर, है जलाल इधर ते जमाल उधर। इधर ने चार मुसल्ले ने गिरद काबा, चार मुसल्ले ने गिरद काबा, चार यार सोने बेमिसाल उधर। इधर काला गुलाफ ते बिलाल उधर, इधर काला गुलाफ ते बिलाल उधर। इधर मालिक के कुल खजानियां दा ते वंडन वाला कुल मुख्तार, सुभान अल्लाह। वल्लाहु युती व अना कासिमून, खजाने अल्लाह के हैं, तकसीम करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां पे पहुंचे तो सरकार ने फरमाया काफिरों को, खजूरें हैं चढ़ो ऊपर खाओ, मीठी हैं तो पढ़ो कलमा, लाओ अल्लाह की तौहीद और मेरी रिसालत पे ईमान। वो चढ़ गए, उन्होंने खाई। अब उन्होंने इतराज किया जी खजूरें तो ठीक हैं, गिटके नहीं हैं। तो सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया रात खुद ही तो निकाल कर ले गए, खुद तो निकाल के ले गए थे। भाई बूटे उगाए, खजूरें खिलाई रातों रात में, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये भी आपका जादू है। इतना कुछ करने के बावजूद मुझे बताएं नबी का दिल कितना दुखता होगा जब इतना करवा के भी एक सेकंड से पहले पानी फेर देते थे। सरकार ने दिखा दिया अल्लाह की अता से, लेकिन ये जालिम ना माने। दो ऑप्शन पूरे कर दिए, एक चश्मे वाला भी और दूसरा बागात वाला भी। अब तीसरा आ गया सोने का घर हो। किसका घर हो? सोने का घर हो। तो नबी पाक ने, मैंने कल के सबक में नहीं अर्ज किया था कि दावा किया था, तुम कहते हो हम तुम्हें सोने की पंड बांध के दे गए। फरमा सुबह हो लेने दो, मक्के और मदीने के दरमियान जितने पहाड़ हैं, अगर मैं इशारा करके अल्लाह के हुक्म से सोने के बना के ना चला दूं तो मुझे अल्लाह का रसूल ना कहे। ये दावा भी मेरे नबी ने पूरा किया। फिर उन्होंने कहा आसमान पे चढ़ के दिखाएं, वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा। आयतों का मजा लें। इन हुआ इल्ला वही यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफुकिल आला वहुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फुआदु मा रआ अफतुमारूनहु वला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इद यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनातस सालिसतल उख़रा अलकुमुज़ ज़करु व लहुल उन्सा। अल्लाह फरमाता है सैर की बात करते हो चढ़ने की, जिस तरह सैर मेरे मोहम्मद ने की है कोई माई का लाल कर ही नहीं सकता। आधा रुकू मैंने पढ़ दिया, काबा कौसैन भी नीचे रह गया, अवदना भी नीचे रह गया। सिर्फ दो कमानों का फासला था रब और महबूब के दरमियान। तो रब ने फिर कहा और करीबा इला अब्दी ही, ए मेरे अब्द और करीबा और करीबा। अल्लाह ही जानता है अल्लाह ने कितना करीब किया होगा और मोहम्मद कितना करीब हुआ होगा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अफतुमारूनहु वला मा यरा, फरमाया हम मैंने अपनी आंखों से अपने रब को देखा, अपनी आंखों से रब को देखा। अल्लाह ने फरमाया वमा साहिबुकुम वमा गवा, मेरा महबूब इतना लंबा चौड़ा सफर किया, ना ये बहका ना परेशान हुआ। जितना मर्जी बहादुर हो दूसरे मुल्क में जाए वैसे टेंशन हो जाती है, बंदे भी हों, ये सारी रोशनियां भी हों। मेरा नबी तो वहां पे गया था जहां पे जिंदगी भी नहीं थी, नबी वहां पे गया था जहां मौत भी नहीं थी,
نبی تو وہاں پہ گیا تھا جہاں میں عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت یہ سب نیچے رہ گئے تھے. نور کی سیڑھیاں نیچے تھیں، نور کے ہالے نیچے تھے، رف رف نیچے تھا، کل فرشتوں کی جماعت نیچے تھی، کل نبی نیچے تھے، جنت نیچے تھی. میرا نبی اوپر سیر کر رہا تھا، لوگوں کو بتا رہا تھا محمد کو کہتے ہو مر گیا، زندگی پیچھے ہے، محمد آگے جا رہا ہے، موت پیچھے ہے، محمد آگے جا رہا ہے. جو نبی بغیر موت کے وہاں پہ اللہ زندہ رکھ سکتا ہے، اسی نبی کو اللہ روزے کے اندر بھی زندہ رکھ سکتا ہے. وہاں زندگی بھی کوئی نہیں تھی، وہاں موت بھی کوئی نہیں تھی، وہاں ہمارے نبی گزر گئے. بشرط چادر تان کے ستا، نوری چمے پہ تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں. بشرط اگے ودائی جاوے نوری رہ گیا تھلے، بشر نو اگاں ودیاں ویکے نوریاں بھی آکھیا بلے بلے بلے. واہ سنیا تیری سیر پہ صدقے جائیں. اور ون نجمی ذا ہوا، جو ہوا ہے، ہوا علماء فرماتے ہیں ہوا کے اندر چس ہی بڑی ہے. فرمایا آسمان پہ جانا کمال نہیں ہے، وہ تو عیسیٰ بھی گئے ہیں. آسمان پہ جانا کمال نہیں ہے، وہ سرکاری ادریس بھی وہاں پہ موجود ہیں. آسمان پہ جانا کمال نہیں، جبریل نہیں آتا جاتا. فرمایا کمال یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا پیچھے ہے. اللہ کی منتہا حد کہتے ہیں، یہ تیری حد ہے. ہر انتہائیں اور حدیں پیچھے ہیں، اور تمام حدوں کو کراس کر کے بے حد ہو کے جو آگے جا رہا ہے وہی تو ہمارا رسول ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی جب پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونا، اب یہ جملے کا مزہ لینا، سبق تمام انشاءاللہ کل تک مزہ آئے گا. بچہ پیدا ہو کہتے ہیں ماں جیسا، بچہ پیدا ہو کہتے ہیں باپ جیسا، بچہ پیدا ہو کہتے ہیں نانکوں پہ گیا ہے، بچہ پیدا ہو کہتے ہیں دادکوں پہ گیا ہے. پورے وثوق سے میں کہتا ہوں میرا نبی آمینہ کا بیٹا ضرور تھا لیکن آمینہ پہ نہیں گیا تھا. ہمارا نبی عبداللہ کا بیٹا ضرور تھا، عبداللہ پہ نہیں گیا تھا. ہمارا نبی عبد المطلب کا پوتا ضرور تھا لیکن عبد المطلب پہ نہیں گیا تھا. نان کے تھے بادشاہ سردار عبد الوہاب کا خاندان، بنو زہرا، ان پہ نہیں گیا تھا. میرے نبی کے داد کا خاندان قبیلہ قریش، میرا نبی ان پہ نہیں گیا تھا. کیوں؟ اگر اپنا دادکوں پہ جاتا، کہتے ہیں نا اے فلانے ورگا، اے فلانے ورگا، اے دا نک ماں ورگا، اے دا منہ پیو ورگا، اے دا جسم دادے ورگا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ورگے 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 کا ورقہ ہی پاڑ دیا. رب کے اندر میرے جیسا کوئی نہیں ہے، محمد کے اندر اس جیسا کوئی نہیں ہے. الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، 19واں پارے کی آیت ہے سورۃ الفرقان کی. اللہ فرماتے ہیں برکت والا ہے اللہ کی ذات. سن لو، خدا پہ خدائی ختم ہو گئی، محمد پہ مصطفی ختم ہو گئی. تبارکا، برکت والا ہے تمہارا اللہ. نزلہ، جس نے نازل کیا، الفرقان، حق اور باطل کو جدا جدا کرنے والے کتاب، علی عبدہ، اپنے بندائے خاص پر، لیکون للعالمین نذیرا، جہاں تک رب کی خدائی ہے یہ وہاں تک ڈرانے والا بن کے آیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، الحمدللہ رب العالمین. فرمائے جس کو میں پال رہا ہوں یا پالوں گا یا پالتا تھا، اگر میں ان کا رب ہوں، عالمی رحمت للعالمین، اس نبی کی ان کے اوپر رحمت ہے. جو لفظ اللہ کی توحید میں ہیں وہی لفظ حضور کی رسالت میں ہیں. تو میرے نبی پاک، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ کام پورا کر کے دکھایا. فرمایا دیکھ لو، تم چڑھنے کی بات کرتے ہو، جیسے میں نے آسمان پہ چڑھا ہوں، کوئی چڑھ کے تو دکھائے. تو موسیٰ کی مثال دیتے ہو. 16واں سپارہ اٹھائیں، اللہ نے کہا تھا فخلع نعلیک، فخلع نعلیک، موسیٰ اتارنا جوتیاں پیشان، فخلع، اتار، نعلیک، اپنے دونوں جوتے. کیوں اللہ؟ انک بالوادی المقدس طویٰ، تجھے پتہ نہیں وادی مقدس ہے؟ ہائے ہائے، تجھے پتہ نہیں ہک ہے جڑا ہک نو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے.
تجھے پتہ نہیں انا کبل وادی المقدس تو پیچھے اتار، یہ وادی مقدس ہے، وہ کہاں پہ؟ زمین پہ۔ کہاں پہ ہے؟ زمین سے آسمان اعلیٰ ہے۔ میرے نبی نے جب سیر کی آسمان پہ چڑھے، پرواز گئی، پہلا آسمان آیا، نالین اتارنے لگے، فرمایا نہیں وہ کلیم اللہ تھا، تو حبیب اللہ ہے۔ نا وہ اور تھے، تو اور ہے۔ فرمایا جوتے نہیں اتارنے، نالین کے سمیت آ، جوتے نہیں اتارنے پپوش کے ساتھ آ، جوتے نہیں اتارنے اپنے جوتیوں کے ساتھ آ۔ میرے نبی نے جوتے نہیں اتارے، جبریل جوتے نہیں پہنتا، وہ نور ہے۔ بالکل میرا نبی جا رہا تھا تو بشر تھا، نالین نہیں اتارنے، سرکار نے نالین پہلے 7ویں آسمان سے اوپر نالین نکل گئے، سدرۃ المنتہا پر نہیں اتارے، وہاں سے آگے اتر گئے۔ تو حد نہیں ہو گئی؟ لوگ نبی کی برابریاں کرتے پھرتے ہیں، جس کے نالین کائنات کو نیچے چھوڑ کے اوپر ہو، محمد کی عزت کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ خدا کے علاوہ خدا ہی نیچے ہیں، تیرے نبی کے نالین وہاں پہ جا رہے۔ اور ہر نبی کا جو معراج ہے وہ زمین پہ ہوا، اور میرے اور آپ کے نبی کا معراج عرشوں پہ ہوا۔ ہر نبی فرشی ہے، ہمارا نبی عرشی ہے، ہمارا نبی۔ اور جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ معراج، حضور نے سفر شروع کیا تھا نا، جب سفر فرشتوں نے 2,70,000 فرشتوں کی جماعت تھی، نبی کو دیکھا۔ یہ نبی کی معراج نہیں تھی، فرشتوں کی معراج تھی۔ توجہ کریں، یہ نبی کی معراج کا معنی دیکھنا، خاص وقت میں فرشتوں نے دیکھا، یہ فرشتوں کی معراج ہوئی۔ بیت المقدس پہنچے، 1.25 لاکھ نبیوں نے دیکھا، نبیوں کی معراج ہوئی۔ سرکار نے اپنا سفر شروع کیا، وہ فرشتے ملے 7 آسمانوں والے، یہ فرشتوں کی معراج ہوئی۔ پھر اوپر حضور گئے،